Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. میں نے تفسیر کی کچھ لائنیں مس کی تھی، اسکپ فارورڈ کی تھی، اس کی ایک ریزن تھی اور میں نے کہا تھا میں بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. قرآن کی یہ آیت آتی ہے آپ کے سامنے جس وقت پریگننٹ اونٹنیاں جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں گی. چیپٹر نمبر 81 کی آیت نمبر 4. بگ کیملز ود ینگ، یعنی کہ وہ بڑے کیمل جن کے پیٹ میں بچے ہیں آر ابینڈنڈ. جب گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، گابھن مینس پریگننٹ. ساحل صاحب ہندی کیا ہے؟ ہاں گابی نہیں لکھا ہے. اوکے. Now the problem is کہ میں نے اس پرٹیکولر ورڈ کو عربک کے تمام ڈکشنریز میں سرچ کرنے کی کوشش کی اور آپ کو اس کا میننگ نہیں ملے گا. ونس اگین اس ورڈ کا میننگ آپ کو عربک کی ڈکشنریز میں نہیں ملے گا. یہ آپ کو کہاں پہ اس کا میننگ ملے گا؟ قرآنک عربک میں ہی صرف ملے گا. کیوں؟ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا اصل میننگ کیا ہے. اگر ہم اس کا میننگ آج کل کی ڈکشنریز میں لسان العربیہ کے اندر دیکھتے ہیں، عربک لسان لیکسیکون کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس کا میننگ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جناب عربک لیکسیکون ہے اور میں نے یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کے 11 یہ سامنے کھول دیے آپ کے. ایک ایک میں جاتے ہیں. اشارہ کو وہ اشارہ کے طور پہ لے رہے ہیں جس کا مطلب ہے publications, variations, efficiency, mass building, publications and variations, everlasting, congregation. اس کو ڈفرنٹ طریقے سے لے رہے ہیں. وہ یہ ورڈ بیس میننگ میں ہے ہی نہیں. جواوا وٹنس بنا دیا اس کو انہوں نے. جواوا وٹنس، جب جواوا وٹنس گھومتے پھرتے پڑیں گے. اینی ہاؤ، پبلیکیشن، ویریشن، ایفیشنسی، ٹھیک ہے. اشارہ کچھ نہیں ملا انہیں. پاپولیرٹی، انتشار، الکشار، انکشاری، انکشارہ نہیں ملتا آپ کو. نو انٹری فاؤنڈ. کیا مطلب ہے کسی کو نہیں پتا. ڈکشنریز میں ناٹ فاؤنڈ ان ڈکشنری. آگے چلتے ہیں اس ڈکشنری میں. اوپس کین ناٹ فائنڈ دیٹ، نہیں ملا. آگے چلتے ہیں اس کے اندر. نتھنگ ٹو بی فاؤنڈ، نہیں مل رہا. بائے بائے، نہیں ملتا. کہاں پہ ہے؟ ناٹ فاؤنڈ، پلیز ٹرائی اگین. سو بیسیکلی عربک کی ڈکشنریز میں آپ کو یہ ورڈ نہیں ملتا ہے، لیکن قرآن میں آپ اس کی جتنی بھی ٹرانسلیشنز پڑھیں گے اس کے اندر اس کا مطلب آپ کو ملے گا اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہیں. ہاؤ کم؟ کیسے ہو گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں تفسیر اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. میں نے اس چیز کو غائب کر دیا تھا اور نہیں پڑھا تھا اسی وجہ سے کہ میں اس کو اینڈ میں دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اسکالر میں کتنی پرابلم ہے کہ قرآن کے عربک لفظوں کا لوگوں کو نہیں پتا تھا. یہ دیکھیے، اشارہ جمع ہے عشرہ کی. نہیں جی، اس نے کہا اشارہ جمع ہے 10 کی، لہذا جو اونٹنیاں 10ویں مہینے میں لگ جائیں. دا پرابلم از کہ یہاں پہ پھر وہی نہیں ہے. وَإِذَا 10ویں مہینے کی جو پھیل جائیں، وہ جب 10ویں مہینے والی ان اٹینڈڈ ہو جائیں، جو پھرتی پھرے. کون 10ویں مہینے والی؟ کس کا نہیں ہے؟ اوکے، اسے عشرہ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ گھبراہٹ اور بدحواسی اور بے چینی اور پریشانی اس قدر ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال کی بھی پرواہ نہ رہے گی. کون سا بہتر مال؟ کون سا 10واں مال؟ کیا محمد کا 10واں مال؟ کون سا 10واں مال؟ قیامت ان کی بلاؤں نے دل اڑا دیا ہوگا، کچیلے منہ کو آ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو اس سے کچھ سرکار نہ ہوگا. ان کے دیکھنے والا اس قول کے قائل اشعار کے کئی معنی ہیں. ایک تو کہتے ہیں اس سے مراد بادل ہے، بادل بفر جائیں گے. سو اب آپ اس کو یہ نہ پڑھیں کہ کیملز جو کہ جس اپنے بچوں کے ساتھ پیٹ میں اپنے بچے رکھ کے وہ بفر جائیں گے. نہیں، بادل بفر جائیں گے. تو آپ اس کو بادل رکھیں. جو دنیا کی بربادی کی وجہ سے آسمان اور زمین کی طرف پھرتے رہتے ہیں، بادل ہوں گے وہ. اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ زمین ہے جس کا عشر دیا جائے گا. زمین جس کا عشرہ یعنی 10واں حصہ دیا جائے گا، یہ وہ والی جگہ ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد گھر ہے. اس کا مراد ہے گھر. گھر بفر جائیں گے. جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. جو پہلے آباد تھے اب ویران ہو گئے. امام قرطبی ان قولوں کو بیان کر کے ترجیح اسی کو دیتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹنی ہے. لو جی، سے مراد اونٹنی ہے. کون سی اونٹنیاں پتہ نہیں. اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے. میں تو کہتا ہوں سلف سے اور آئمہ سے اس کے سوا کوئی ورا ہی نہیں ہے. لہذا واللہ عالم.
وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے سلف اور علماء سے اس چیز کا ان مطلبوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا. بادل ہے یہ گھر ہے, زمین کا 10واں حصہ ہے, یا کسی جانور کی 10ویں منتھ کی پیدائش کے ٹائم کا ذکر ہے, کس چیز کا ذکر ہے, کسی کے پیو دادے کو نہیں پتا, کیونکہ یہ لفظ عربک کا لفظ ہے ہی نہیں. لیٹ اٹ سنک ان. کیا قرآن پرفیکٹ عربک میں نازل نہیں ہوا؟ اور قرآن کہتا ہے اور ہم نے قرآن نازل کیا ہے لسان عربیہ کے اندر, تو کیا قرآن پرفیکٹ عربک کا کلام نہیں ہے؟ اگر یہ قرآن پرفیکٹ عربک کا کلام ہے تو مجھے بتاؤ کہ جی اس الاشارہ کا مطلب کیا ہے؟ Why do the scholars, the people جو کہ عرب میں رہتے ہیں, جو کہ عربی بولتے ہیں, ان کو ان لفظوں کا مطلب ہی نہیں پتا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ ساحل صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ سر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بس جو پوئم جیسا, جو پوئٹری جیسا بنانا تھا, اس کے لیے کچھ بھی ورڈ اٹھا کے ڈال دیا. ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی دوسری لینگویج ہو اور اس میں یہ ورڈ موجود ہو, وہ اٹھا کے ڈال دیا ہو. ایبسولوٹلی. اور بڑی عجیب بات ہے کہ عربوں کو تک اس کا مطلب نہیں پتا ہے. لیکسونس میں نہیں ہے, ڈکشنری میں نہیں ہے, لیکسیکون سوری. تو کیا معاملہ ہے یہ؟ پھر یہ کہنا کہ اس کو عربی میں اتارا گیا, تو یہ تو بات جھوٹی ثابت ہو گئی. تھینک یو سو ویری مچ سر, الحمدللہ ستیہ فرمایا آپ نے. ٹرو مسلم, یہ لو پکڑے قرآن کی آیت ہے, اس کو ذرا ثابت کر دو کس طریقے سے سچی ہے, بات ختم ہو جائے گی. ایک آیت کو ثابت کر دو. تمہاری دنیا کے تو کوئی اسکالر اس کو ثابت نہیں کر سکتا, تم ثابت کر دو. یہ لو چیپٹر نمبر 81 آیت نمبر 11, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. نہیں ثابت کریں سر, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جب آسمان کی کھال اتار جائے گی, یہ قیامت کی بات چل رہی ہے. جب قیامت ہوگی سر آسمان کی کھال کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس کی تفسیر پڑھی ہے؟ اتنا بول. جی سر, میں تفسیر آپ کے سامنے ابھی لے آؤں گا. پہلے آسمان کی کھال کسے کہتے ہیں؟ آپ تفسیر دگالی میں آپ خود پڑھیے, پھر کیا ہے سر چھپا گیا؟ سر میں کہتا ہوں میں نے ابھی پڑھی ہے تفسیر, آپ نے اگر نہیں پڑھی میرا قصور نہیں ہے, میں نے ابھی پڑھی ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں, یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ 11ویں نمبر کی آیت ہے نا, یہ میں نے ابھی اس کی تفسیر پڑھی ہے, آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. پہلے آپ سے پتا کر لوں آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. میں یہ جانتا ہوں یہ قیامت, میں نے سنا ہے بیان, لیکن میں نے خود نہیں پڑھا ہے, اس لیے میں نے صرف یہ بیان سنا ہے جو ہمارے تو سر عالم. آسمان کی کھال اتارنا کسے کہتے ہیں؟ کھال اتارنا مطلب آسمان پھٹنا. آسمان پھٹنا, آسمان پھٹ کیسے سکتا ہے؟ آسمان تو صرف سپیس ہے, پھٹے گا کیسے؟ سپیس ہے, لیکن یہ اللہ نے ایک مطلب ہے نا سملی یوز کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے. کیا سمجھایا؟ آسمان کوئی جانور تھا جس کی کھال اتار لے گا اللہ؟ آپ مجھے بتائیے, آپ نے کس کی تفسیر پڑھی ہے, کس عالم کی؟ ابن کثیر قرطبی. آپ وہ پڑھ کے دکھائیے ایک منٹ. سر آسمان کی کھال اتارنے کا کیا مطلب ہے, صرف یہ بتا دیں. اگر آپ یہ دکھا لیں گے نا تو میں عالم نہیں ہوں, میں ایک عام مسلمان ہوں. یہ میرے پیارے بھائی عام مسلمان بھائی, یہ لیں سر. آپ کے ارلی ترین اسکالر, ون آف دی ارلی اسکالرز امام قرطبی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ عزت شمائی کشتت, کشتت سے مراد ہے وہ چیز جو کسی چیز کے ساتھ سختی سے چمڑی ہو اور اس کو کھینچ لینا. آسمان سے چمڑا اس طرح ادھیڑ لیا جائے گا جس طرح مینڈے سے یعنی کہ لیمب سے یعنی کہ بکرے سے اور دوسرے جانوروں سے چمڑا اتار لیا جاتا ہے. سر آپ سمجھا دیں مجھے کہ آسمان پہ کیا چیز چمڑی ہوئی ہے جو اللہ کھال کی طرح اتارے گا اس کے اوپر سے, بتائیں سر. تو آپ پھول پڑھے نا پہلے پورا. سر اتنا تو سمجھا دیں, پھر آگے بھی پڑھ لینا ورنہ خود پڑھ لو. او بھائی میں عالم تھوڑی ہوں, عالم اگر میں پڑھا کہ آپ اگر بھائی یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو بھائی, پھر یہ بتا دو کہ آپ یہاں کرنے کیا آئے ہو. میں آپ سے وہ جو آپ کو آتا ہے وہ بتا دو, میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. بھائی جو آپ کو آتا ہے وہ بتاؤ, میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. آپ یہاں پہ آئے ہو, مجھے کچھ سمجھانے آئے ہو نا, مجھے کچھ بتانے. 5000 لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں. آسمان کی اللہ کھال اتار رہا ہے, یہ کس قسم کی 2 نمبر سائنس چل رہی ہے یہاں پہ؟ سائنس کا جنازہ نکال دیا. اگر سائنس مسلمان ہو گئی تو آپ نے اس کو 50 فٹ زمین کے اندر ڈال کے اس کے اوپر 50 فٹ مٹی ڈال دی ہے,
اور اگر وہ ہندو ہے تو آپ نے اس کو شمشان گھاٹ میں لکڑیوں کے اوپر رکھ کے جلا دیا ہے اور رام نام ستیہ کے گانے گا دیے آپ نے, سوری بھجن گا دیے. تو میرا مطلب ہے کیا سائنس کا کیا جنازہ نکال رہے ہو یار آپ لوگ, یہ آپ کا قرآن. لیکن بھائی مجھے ایک کنفیوژن ہو رہا ہے اس چیز میں جب کنفیوژن نہیں ہے, آپ کو کسی اور چیز میں کنفیوژن ہے. بھائی جب دیکھو بھائی, جب ہمارے عالم ہوتے ہیں نا, جب وہ بیان دیتے ہیں, ایک منٹ, جب ذاکر نائک دیتا ہے نا بیان, مطلب کتنے لوگوں کے سامنے, مطلب انہوں نے کیوں نہیں یہ آیت پیش کی؟ مطلب وہ تو بولتا ہے تو مجھے اس سے ایک آیت پوچھنا, دکھائیے میں گا. سن بھائی سن, کسی نے یہ آیت بیان نہیں کی, اس میں میرا قصور ہے؟ جا کے ان سے پوچھ. ذاکر نائک کو تو میں ڈیلی چیلنج کرتا ہوں, نہیں آتا. کس طرح کروں؟ نہ آئے, میں اس کے چینل پہ جاتا ہوں, وہ اپنے چینل پہ بھی نہیں اوپن کرتا اسٹریم, میرے چینل پہ وہ آتا نہیں, تو کیا کروں؟ اس کے گھر پہ حملہ کر دوں مسلمان محمد کی طرح؟ ارے بھائی محمد نے کس لیے حملہ کیا؟ 49 بیٹلز کی ہیں. مجھے یہ بتا, جو میں آیت تجھے دے رہا ہوں, اگر تجھے نہیں پتا, تو نے اپنی مرضی کی کوئی آیت مجھے سمجھانی ہے, وہ سمجھا دے بھائی. نہیں تو بھائی مجھے کیوں بتا رہا ہے ذاکر نائک کا, وہ نہیں بتاتے, ان سے پوچھ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ دیکھو بھائی, جب میں اس کے بیان سنتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ مسلمان ٹھیک ہیں, کیونکہ وہ تو ہر ایک کو جواب دیتا ہے. سر وہ جواب دیتا ہے اس طریقے سے کہ وہ سٹیج پہ کھڑا کر کے ایک سوال پوچھو گے, دوسرا آگے سے ریبٹل وہ لیتا نہیں ہے. اگر اس میں ذرا سی بھی ہمت ہے, اس کے کنچوں میں ہلکا سا بھی پانی ہے, مجھے بتاؤ کس دن کس چینل پہ جانا ہے, میں اس کے ساتھ جا کے بات کر رہا ہوں. اور ایک اور بات سنو, 1 منٹ میں لوں گا اور 2 منٹ ذاکر کو دوں گا. ہر ایک میرے 1 منٹ کے بعد 2 منٹ وہ بولے گا. ایوری 1 منٹ آف می 2 منٹ آف ہز. بول لے کے آ. تیرے وہ کب ذاکر نلائک کو بھی ہینڈی کیپ دوں گا, اس کو میں کرنچز دوں گا کہ میرے ہر 1 منٹ پہ 2 منٹ وہ بولے گا. اور بتا وہ کب آتا ہے آن لائن, یہ ایک مطلب ایوری ایک سیٹرڈے منتھ کو میں؟ وہ آن لائن آتا ہے. 3 سیٹرڈے مسلسل میں نے اس کے چینل پہ جا کے دھاوا بولا ہے کہ ہمیں لنک دو, ہمیں لنک دو, ہم آنا ہے, ہمیں لنک دو, ہم نے آنا ہے. اور کیا کروں؟ وہ کس چینل پہ آتا ہے؟ چینل کا نام ذاکر نلائک اس کے چینل کا نام ہے. ذاکر نلائک؟ ہاں جی, نائک بولو نا سیدھے, اس سے کیا نہیں ہوتا ہے آپ ذاکر کو نلائک, مطلب؟ اس کا نام ہی نلائک ہے میرے لیے. جب تک وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر کے مجھے ہرائے گا نہیں, وہ نلائک ہے. تھینک یو سو مچ, آپ جڑے. آئی ایم ون صاحب مسلمان ہیں آپ, لائیو ہے اس وقت. مس علینا, ارے کچھ سوال ہے میرے. کلو والا پڑھ کے سنا دیں, پھر سوال کیجئے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ماشاء اللہ, اسلام چھوڑ دیا آپ نے کہ ابھی بھی مسلمان ہے؟ مسلمان ہی ہوں. اوکے, سوال کیجئے. میرا اس سوال ہے کچھ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے, ایسا تو نہیں کہ غلط چیزیں, کتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. آرگنائز رہنا سکھاتے ہیں, تہذیب تمیز, رشتوں کی اہمیت, ساری چیزیں. اوکے, یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے قرآن کی آیتوں سے ثابت کر دیں. ان میں سے کوئی بھی 3 چیزیں آپ نے بتائی ہیں, تینوں میں سے کوئی ایک قرآن سے ثابت کر دیں. نہیں, قرآن سے ثابت کرنے والی چیز نہیں, یہ تو بیان ہوتے ہیں, بتائے جاتے ہیں نا ساری اور چیزیں, اگر وہ نہیں لوگ نہیں نہیں نہیں, بتاتے دیکھیں بتائے جو جاتے ہیں نا بیان, وہ تو جھوٹ بتائے جاتے ہیں, ہیں. کیونکہ وہ نان مسلمس کے انفلوئنس میں بیٹھ کے بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ اسلام کی تو ساری چیزیں نکلی ہوئی ہے نا. لوگ جو نہیں ہے نا, بتاتے نہیں ہے, ہیں, وہ نہیں جو ہے, جماعتوں میں جاتے ہیں, نہیں ساری ہے, چیزیں سکھاتے ہیں. نہیں ہے. یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ نہیں تو ہے. پھر ایسا آپ کو مسلم لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں پھر کہ بھائی نہیں ہے, آپ نہیں ہے, نہیں ہے, سوسائٹی کی وجہ سے نہیں ہے. سوسائٹی کی وجہ کیسے سے آتی ہیں؟ بہن, سوسائٹی کی وجہ سے, سوشل اکنامیکل پریشر کی وجہ سے, ورنہ ان میں سے کوئی بھی چیز قرآن اور صحیح حدیثوں کے مطابق ثابت نہیں ہے. تو پھر جماعت کے اندر جاتے ہیں جو لوگ, چلا لگاتے ہیں, 4 مہینے کی جماعتوں میں جاتے ہیں, وہ اتنے اچھے سے تمیز سے ہو کر آتے ہیں, ادب لحاظ سے رہتے ہیں. کوئی نہیں رہتا ادب لحاظ سے. آپ ایک کوشش کر کے دیکھیے گا, جماعت میں چلا لگانے والا مسلمان اگر اس کے ماں باپ غیر مسلم ہیں, تو دیکھیے وہ اپنے غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے گا.
آپ سمپل سے سمپل بات ہے، آپ ایسا کیجئے، ایک فیملی میں ایک بندہ ایک بیٹے کو مسلمان کر کے اسے چلہ لگوا کے واپس لے آئے، جب تک وہ چلے میں نہیں گیا ہوگا گھر میں بہت اچھی طریقے سے رہ رہا ہوگا، ماں باپ کی بھی سنے گا، ان کے تہواروں پہ بھی چلا جائے گا، چلہ لگا کے آئے گا، ماں باپ کو گالیاں نکال رہا ہوگا، تم لوگ جہنمی ہو، بغیر تو تم لوگ انسان مجھے بن جاؤ، جہنم میں سڑو گے، بغیر تو تم لوگ کافر ہو، تم لوگ جو ہو وہ نجس ہو، تمہارا بنایا ہوا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا میں، ماں تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بچپن سے جس ماں نے اپنے منہ میں دانا ڈال کے اس کے منہ میں ڈالا ہے، چبا چبا کے اپنی چھاتی کے ساتھ جس کو دودھ پلا کے بڑا کیا ہے، اپنے جسم کے اندر سے دودھ نکال کے اس کو پلا کے بڑا کیا ہے، وہ جب چلہ لگا کے آئے گا نا، کہے گا ماں تیرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو نجس عورت ہے۔ آپ مجھے کہہ رہی ہیں چلہ لگا کے آتے ہیں تو بڑے اچھے انسان بن جاتے ہیں، کہاں سے اچھے بن جاتے ہیں؟ تو ہمیں جو تربیت دی جاتی ہے تو ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے؟ گھر کے اندر بھی۔ یہی، ہاں بالکل یہ سکھایا جاتا ہے آپ کو کہ جناب اگر نان اور یہ مسلم ہیں چیزیں تو ان اچھی کے ہیں نا، یہ چیزیں اچھی ہیں، اور نان یہ مسلم لوگوں کی طرف سے ہی کیا آتی ہیں اچھا نا، غیر بہن مسلم کیا لوگوں کی طرف اچھا سے ہے؟ ہم لوگ دیکھتے بھی نہیں۔ غیر مسلموں سے آئی ہوئی ہیں، آپ کے اسکالرز آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہی تو بتایا ہے مجھے، ایک اچھی چیز قرآن سے دکھا دو۔ مطلب یہ ہے اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے ایک سٹریم کروں گا، 8 گڈ ہاں، تھنگز ان قرآن، 8 اچھی چیزیں قرآن کے اندر، میں کروں گا، آپ لوگ نہیں آج تک بتا سکے۔ میں نے پچھلے 2 سال سے چیلنج کیا تمام مسلمانوں کو کہ مجھے قرآن سے ایک اچھی چیز دکھا دو، میں آپ لوگوں کو 8 دکھاؤں گا اچھی چیزیں، اور پھر میں دکھاؤں گا کہ ایگزیکٹلی قرآن نے یہ چیزیں کاپی کہاں سے کی ہیں لفظ بلفظ۔ کب کرنے والے ہیں آپ؟ کروں گا، جلد کروں گا، اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے کروں گا۔ لیکن دا پرابلم از دس کہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں وہ نان مسلم سوشل اکنامیکل کلچر والی بتا رہی ہیں، قرآنک نہیں بتا رہی۔ نہیں، ہمیں جو سکھایا جاتا ہے نا اسی پہ کہ بھائی کہ ہمارے جو جتنے بھی نبی گئے ہیں انہوں نے اس طریقے سے زندگی جی ہے، اس کس طریقے سے طریقے سے رہے جیے؟ ہیں۔ موسیٰ کے بارے میں بات کرنی؟ میں کچھ بولوں؟ حضرت اگر وہ بہن سے بات ہاں کر لوں میں ذرا، لیڈیز فرسٹ۔ جی میں ہاں، بھی بتائیے نا۔ انہی کے ٹاپک سے میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ بس آپ گوگل سرچ کر لیں، ریسپیکٹنگ پیرنٹس ان قرآن ڈال لیں، اسلام 360 میں ڈال دیں ریسپیکٹنگ پیرنٹس، حدیث مل جائیں گے، قرآن ورسز مل جائیں گے، ساری چیزیں مل جائیں گی نا۔ جی آپ بہترین ہو گیا جی، مجھے بس پتا ہے، میں نے اسی لیے بتایا ہے کہ نان مسلم پیرنٹس، اسی لیے میں نے بات کی ہے، ہاں اسی نان لیے میں مسلم نے ایک دفعہ نہیں میں نے 1000 دفعہ کہا ہے، میں نے جی 1000 دفعہ کہا ہے کہ اللہ بھی جو رحمان اور رحیم ہے نا، وہ جی مسلمانوں پہ یا نان مسلموں پہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پیرنٹس نان مسلم ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، ذرا بتائیں گے؟ ہاں بالکل، صلہ رحمی کریں، بدسلوکی کریں، بلکہ یہ تو کہیں پہ نہیں ہے نا، بدسلوکی کریں بلکہ کہیں نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ ان سے بدسلوکی کریں، کہیں لکھا ہوا ہے؟ کس لحاظ تک بدسلوکی، یا پھر بدسلوکی کے جو ورڈ ہیں وہ کیا مینشن کیے ہوئے ہیں، بتا دیں آپ۔ جی اوئے ہوئے 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 ہوئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چلے آئے مل کے پڑھتے ہیں دونوں بھائی۔ اچھا، نہیں تفاسیر میں بھی جائیں گے، پہلے ذرا قرآن کو پڑھ لیں پھر تفاسیر میں جائیں گے، کیا خیال ہے؟ جی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ پہلے قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر تفاسیر میں جاتے ہیں۔ جی سر پڑھیے گا ذرا، کیا کہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہ بس وہ پہلے لوگ ہیں۔ پھر ہاف یہاں پہ ڈیش آ گیا نا، یہاں پہ ڈیش جی آ بالکل گیا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی، آپ کی بہن نان مسلم ہو تو قرآن کی اس آیت کے مطابق، اور میں ملٹیپل اور آیت بھی دکھاؤں گا، اور آپ دنیا میں قرآن کی جس مرضی آیت میں جانا چاہے چل سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نہیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ حقیقتاً ایمان کیا رکھتے ہیں کرنا ہے آپ نے؟
नहीं, यहाँ पर तो मोहब्बत बात थोड़ी- नहीं करनी, प्यार नहीं करना। क्यों हाँ। सर, आपने पढ़ा है, उर्दू पढ़ी है, जी जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल। अपने बाप के साथ प्यार नहीं करना, अपनी माँ इनसे के जो साथ प्यार नहीं मुखालिफत करना। कर रहे हैं, इनसे जो मुखालिफत कर रहे हैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाँ, तो जो नॉन आगे का भी मुस्लिम तो सेंटेंस पढ़े ना, आगे का भी हाँ, जो सेंटेंस नॉन मुस्लिम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं मान रखते ओके, सो जो आपके पेरेंट्स नॉन मुस्लिम हैं, आपने उनके साथ प्यार नहीं करना। जी बिल्कुल। ओके, तो मुझे यहाँ ये ये तो नहीं बताइए, लिखा हुआ ना कि दुश्मनी करो, यहाँ तो ये तो नहीं अरे लिखा हुआ है। भाई, अगर अच्छा जिसके साथ जब प्यार नहीं करते, उनसियत नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, तो क्या करते हैं? दुश्मनी। और क्या तीसरा बीच वाली चीज क्या है? हाँ, और उसके आगे भी तो ना, जिनसे जो कि मुखालिफत कर रहे हैं अल्लाह और इसके रसूल की, हाँ तो ये तो हाँ, मतलब खुला मतलब अल्लाह ताला आयमान मतलब साहब, कई आयमान जगहों पे मेंशन किया है। एक सेकंड ऐसा जी जी करें, एक सेकंड ऐसा करें, 10 दफा ये पढ़ ले मुखालफत करने वाला रसूल की। हर नॉन मुस्लिम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत ही करता है, तभी तो वो इस्लाम में नहीं है। आप 100 दफा पढ़ ले आए ताकि हम असल मुद्दे पे आए। अगर आपके पेरेंट्स मैं अल्लाह पढ़ और लिया उसके हूँ, रसूल समझ की गया। मुखालफत करते हैं, यानी कि नॉन मुस्लिम हैं, तो क्या आप उनसे प्यार कर सकते हैं? नहीं, आई हैड मेट लॉट ऑफ क्रिश्चियंस, मैं कई सारे क्रिश्चियनों से मिला हूँ जो कि अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत नहीं करते। अब आप बोलेंगे वो मतलब क्या है? सर नंबर एक बात, देयर इज नॉट अ सिंगल क्रिश्चियन जो मोहम्मद की मुखालफत ना करे। अगर वो मोहम्मद की मुखालफत नहीं करता तो वो क्रिश्चियन ही नहीं है, फुल स्टॉप। नहीं है, वो लोग बोलते हैं नहीं है, मतलब he might be prophet, वो नहीं बोलते है, हैं he might be prophet, नो बोलते हैं नो बिलीव नो, करते हैं okay, he नहीं might be नहीं prophet। नहीं, वो क्रिश्चियन ही नहीं, क्योंकि बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, इफ somebody else comes and gives you a different gospel, अगर कोई आता है और एक डिफरेंट इंजील दे देता है, the इंजील that we have which we have taught you, वो वाली इंजील के ऑपोजिट जो कि हमने तुम्हें सिखाई है, वो एक झूठा है, लायर है, डेवल है, कजाब है। अच्छा, आपकी बात अगर मान कोई लेते हैं। क्रिश्चियन, जी बिल्कुल, सब्र करें, ठीक है। मेरी बात माने नहीं आप, मेरी बात नहीं मानेंगे आप, चुप करके सुनेंगे भी आप, अभी सुनेंगे। लिहाजा अगर कोई क्रिश्चियन ये कह देता है कि मोहम्मद जिसने एक डिफरेंट किस्म की इंजील दी है वो भी नबी हो सकता है, वो क्रिश्चियन ही नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक काला धब्बा है। ऐसे क्रिश्चियन के ऊपर मैं आंख थू करके अपनी थूक की भी बदनामी नहीं करूंगा। और बताएं। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लिया मैंने, ठीक है, वो क्रिश्चियन नहीं है, और फिर जो भी आप मतलब बोल रहे हैं ना कि मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है, लेकिन अब यहाँ सिंपल पे सी बात, कोई बात हाँ, नहीं, अब सिंपल सी बात, क्या आप मोहब्बत कर सकते हैं अपने माँ बाप के साथ जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जिनके मुताबिक अल्लाह भी झूठा है और मोहम्मद भी झूठा है? ठीक है, यहाँ पे जो तर्जुमा है ना उसके हिसाब से मान लेते हैं कि मोहब्बत नहीं करो बोल के लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ओके, हाँ, अब मुझे बताओ, जिस माँ के छाती के साथ मुंह लगा के आपने दूध पिया है, उसके खून से बना के, जो अल्लाह कहता है कि अपने पेटों में से उसके दूध निकाला है, उस माँ से अगर आप प्यार ही नहीं कर सकते, वो बाप जिसने सारी उम्र बोझ उठा उठा के मेहनत करके अपने खून पसीने से कमा के आपको खिलाया है, और लख दी लानत है उन इंसानों के ऊपर जो इस बात को माने। यहाँ पे तो बात हो रही ना कि जो अल्लाह की मुखालिफत करे। अरे भाई आप ऐसा करें, मैंने पहले भी कहा था ना, ये 10 दफा बोलें कि अल्लाह की मुखालफत करे, अल्लाह की मुखालफत करे, 10 दफा बोलें ताकि एक दफा क्लियर हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल, चलो चलो, मैं अभी मतलब मैंने जो पहले बात रखी थी ना कि मतलब रसूल सल्लम को मानते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रिश्चियंस, मैं अभी उसका पहला वर्ड पा जाता हूँ। रसूल को कोई क्रिश्चियन नहीं मानता, मैंने पहले बता दिया। डू नॉट रिपीट, सर्कल में रिपीट करने वाले लोगों से मुझे नफरत है। लिया बोला ना, Don't repeat. मैंने मान लिया बोला, और उसके मैंने आ गया उससे पहले वाले सेंटेंस पे कि मतलब द क्रिश्चियंस हु बिलीव ऑन अल्लाह, अल्लाह मतलब जो कि तौहीद परस्त है, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ क्रिश्चियंस हु बिलीव ऑन गॉड, तौहीद परस्त, ठीक है, बेहतरीन, तौहीद परस्त है, ठीक है, आप भी मानते हैं ना, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो कि तौहीद परस्त हैं। आइए तौहीद देखते हैं बाइबल में। लेजर क्रिश्चियंस मानते हैं इस अल्लाह को, वलकिन्ना युखातिबुल अल इबन, लेकिन बेटे के बारे में उसने कहा, काइलन, कहा, इन्ना अर्शिक या अल्लाह साबितु इलाही अबदन अबदीन, लेकिन उस खुदा ने कहा अपने बेटे के बारे में
सन کے بارے میں, اپنے ابین کے بارے میں, یور تھرون, تمہارا تخت, اے اللہ, یا اللہ, will last forever and ever, ہمیشہ ثابت رہے گا, الابدن الابدین, ہمیشہ ہمیشہ ثابت رہے گا. کرسچن اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے بیٹے کو وہ اللہ خود کہہ رہا ہے. جی سر, ایسے کرسچن, ایسے اللہ پہ میں یقین رکھتا ہوں. جی اچھا, تو یہ اللہ ڈیفرنٹ ہے اور پھر قرآن میں جو اللہ وہ ڈیفرنٹ ہے. اللہ تو بیٹا ہے, اللہ تو بیٹا ہے, یہاں پہ بیٹے کو اللہ کہا گیا. جیسس کرائسٹ جو کہ اللہ کا سن آف گاڈ ہے, اس کو اللہ کہا گیا. نہیں, کیا بولا آپ نے بولا جیسس کرائسٹ جو سن آف اللہ ہے, جی اس کو اللہ کہا رہا ہے, اللہ خود اس کو اللہ کہہ رہا ہے. کیا کروں؟ تو فادر آف جیسس کون ہے پھر؟ یہوہ. نہیں, ان کا نام یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ ہے نا. نہیں, یہ خاطب العالمین نہیں لکھا ہوا یہاں پہ نام. اب یہاں پہ اللہ کون ہے صرف یہ دیکھیں, who is Allah here, the son. Who is Allah here? اللہ یہاں پہ کون ہے؟ will be the scepter of your kingdom, you have loved one and therefore God your God. اس کو چھوڑ دے, بس پہلی بات پڑھنا, باقی اگلی بات پڑھنے کی ضرورت نہیں. But about the son he says your throne. ہاں, he says. Who says? Okay. God says. About the angels he says, about the son he says. لو میں پیچھے لے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو من کویری کی بڑی ضرورت ہے. من کویری تو میں بہت ہوتا ہے. And again when God brings his firstborn to the world, he says, let's all God's angel worship him. اور جب خدا اپنے فرسٹ بورن کو اس دنیا میں لے کے آیا, اس نے کہا تمام فرشتے اس کی ورشپ کرے, یعنی کہ کرائسٹ کی. In speaking of the angel he says, اور angels کے بارے میں اس نے کہا, he makes his angel spirit and his servants flame of fire. About the son he says, your throne O God will last forever. جناب, پہلے اللہ نے کہا کہ جو اینجلز ہیں وہ اس کی ورشپ کریں, پھر اللہ نے کہا یہ جو میرا بیٹا ہے وہ اللہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جی سر, یہ والا اللہ, اگر آپ یہاں پہ ڈیفینیشن الگ ہوتا ہے. اوکے آئی ایگری, یہاں پہ ڈیفینیشن الگ ہو سکتا ہے. اوکے, میں جس وجہ سے اسٹریم میں یہاں پہ آیا تھا, میں آئی ول گیٹ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ. اوکے, پہلی بات ایز اے مسلمان, کیونکہ آپ نے اس لڑکی کی بات کو ختم کیا اور یہاں پہ آیا, ایز اے مسلمان آپ ایک نان مسلم کو کبھی بھی نان مسلم پیرنٹس کے ساتھ پیار کر سکتے ہیں؟ اب آ جائیں ذرا. یہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مطلب آپ پیار نہ کریں. ہائر ابا لکھا ہوا ہے, ڈو ناٹ لو. کیا یو کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار؟ ٹھیک ہے, ڈو ناٹ لو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نہیں مجھے مطلب وہ تفسیر کی, وہ آیت کی, نہیں جھوٹ نہیں بول رہا, وہ تفسیر کا بیک گراؤنڈ بولا نا بھی آپ نے. سر آپ نے 3 دفعہ پڑھا ہے اردو میں. نہیں, بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے تفسیر کا, وہ میں تفسیر, میں نے آپ کو کہا تھا میں تفسیر پہ بھی چلا جاؤں گا, آپ کو پتہ نا وہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی اور پھر وہ آیت میں وہ کانٹیکسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس معاملے میں بہت کتا ہوں. نہیں, مجھے آپ کی نالج کا اور پھر آپ کے علم کا مطلب بہت اندازہ ہے. یو ہیڈ بہت اندازہ ہے, تو پھر آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے نا میرے ساتھ. بالکل. اور پھر میں یہ مان رہا ہوں کہ میں جن کرسچن سے ملا ہوں نا, دے بلیو. آپ کسی کرسچن سے نہیں ملے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یو آر اے لائر. ابھی میں نے پروف کیا آپ کو, نہیں ٹھیک ہے, ان کے پاس اس ڈیفینیشن نہیں ہوگا جو آپ نے مطلب ڈیفینیشن دیا. ایک سیکنڈ. یو لیو ویئر؟ اسٹیٹس میں کون سا کرسچن ہے ذرا اسے میرے پاس لے کے. او مائی گاڈ, bring it to me. Bring that Christian to me. I will see آن لائن لائیو کہ اس کو اللہ کہاں سے نظر آیا بائبل میں. They believe on existence of God. He is the one. Okay. They believe on one God. توحید پرست ہے. Mister, listen. شما یزرائیل و یہوہ الوہین و یہوہ احد. God of the Bible is one. It is present in 3. It is present in 3 person. Christ is a personhood of God, so it does not matter. لہذا forget that. جب آپ کا کرسچن بندہ آئے گا نا میں اس سے بات کروں گا. آپ کو کرسچینٹی کے سی کا نہیں پتا, تو لہذا میرے ساتھ پلیز لیفٹ رائٹ نہ کریں. مجھے نہیں پتا ہوگا, میں جن سے ملا ہوں بس میں آپ کو وہ انفارمیشن دے رہا ہوں. مجھے نہ انفارمیشن دے کیونکہ آپ کو امب کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, ام کا بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, میں ام کی جو آپ نے مطلب جو ڈیفینیشن نکالی نا وہ آسان کر دیا. ابھی آپ وہی قرآنی آیتیں, بائبلک ورڈز بھی لے کے آئے, قرآنی آیتیں بھی لے کے, جس میں لفظ اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے لاسٹ والی اسٹریم میں پچھلے ہفتے, ٹھیک ہے, آپ کی ڈیبیٹ چل رہی تھی لفظ اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے,
تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ لفظ اللہ الگ ہے اور پھر بائبل میں الگ ہے کیا؟ سر بائبل کو آپ کے مسلمانوں نے 853 کے اندر، جس کا پہلا کوڈیکس آتا ہے سینائک عربک کوڈیک ورژن 151D، یہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے لفظ اللہ بائبل کے اندر عربک میں ڈالا، کیونکہ عربی پہ آپ لوگوں نے اجارہ داری کر لی تھی. اس وقت آپ نے پورے عربکستان پہ اجارہ داری کی، قتل و قتال کیا، حملے کیے، اور پھر آپ نے بائبل کے اندر بذات خود اللہ گھسیڑا ہے. میں نے اس کے اوپر انگریزی چینل میں اسٹریم کی ہوئی ہے، چپ کر کے سن لے یار پلیز، چپ کر کے سن لے، تیری مہربانی. ٹھیک ہے بالکل. بائبل جو ہے نا 1st سینچری سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے. 9th سینچری کے اندر آپ اس کے اندر لفظ اللہ ڈال رہے ہیں جب آپ نے عربی پہ اجارہ داری کی ہے، اور آپ نے اللہ بھی اپنی مرضی سے ڈالا ہے. مجھے ایک سمپل سوال بتا دیں، جینیسس کے اندر لفظ الوہیم 32 ٹائمز آیا ہے، لفظ اللہ صرف 28 ٹائم کیوں ہے؟ باقی کے 4 ٹائم، اچھا بائی دا وے 3 طرح کے ٹرانسلیشنز ہیں، ایک میں 28 جگہ پہ ہے، ایک میں 30 جگہ پہ ہے، اور ایک میں 31 جگہ پہ ہے. میرا سمپل سوال یہ ہے کہ پوری کی پوری 32 ٹائمز جہاں پہ الوہیم جینیسس میں لکھا ہوا ہے، آپ نے ہر جگہ پہ اللہ کے ورڈ کو اللہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ دوسرا سوال، ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4، آپ نے الوہیم کے ورڈ کو اللہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ تیسرا سوال، ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 64، آپ نے لفظ الوہیم کو اللہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ مجھے بتائیے، جہاں پہ آپ کا دل کیا آپ نے وہاں پہ اللہ ڈال دیا، جہاں پہ آپ کا دل کیا آپ نے اللہ نہیں ڈالا، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کے ورڈ کو ملٹیپل جگہ پہ ایڈ کیا. دنیا میں سب سے اولڈسٹ اسکرپٹ بائبل کا عربک کا جس میں آپ نے اللہ ڈالا ہے وہ سیریائی کوڈیک 151 ہے، جو کہ 858 میں کہیں جا کے پڑا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے لفظ اللہ عربک ٹرانسلیشن میں کیوں نہیں تھا؟ 4 سوال ہے، چاروں کے چاروں ایک ہی ٹاپک پہ ہیں، کہیں سے بھی لے کے آ جائے.